بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ آج مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے دوران ان کا یہ کہا کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق پی ٹی آئی کے کل 26 اکاؤنٹ تھے جن میں سے 18 ایکٹیو تھے، لیکن صرف 4 کو ڈکلیئر کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا اور یہ کہا کہ انہوں نے خطیر رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں فنڈ کے نام پر ٹرانسفر کی۔ ان کا نام ہے ممتاز اسلم اور انہیں پھر مری میں ایک ہوٹل کا ٹھیکہ بھی دیا گیا اور اسی شخصیت کا نام پینڈورا باکس میں بھی شامل تھا۔ کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی لوگوں کو نوازنے کا جو سلسلہ وہ جاری ہے اور اس کے ڈانڈے کہاں تک جا کے ملتے ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جی ہاں، عائشہ ملک جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ جج بننے جا رہی ہیں اور اس معاملے میں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی جج خاتون ہوں گی جنہیں یہ عہدہ جو ہے وہ نصیب ہوگا، اور اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں، کنٹروورسیز بھی شاید کریٹ ہوں گی۔ اگر وہ تعینات ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک خاتون جو جج ہیں وہ اس منصب پر فائز ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے 27 فروری سے ملک گیر جو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی سے ہم مارچ کا آغاز کریں گے اور پھر اس مارچ کو جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لے جایا جائے گا، اور جو ہے وہ 27 فروری سے شروع ہونے والا یہ مارچ 23 مارچ تک وہاں پہنچے گا۔ کیا پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ آپس میں رابطہ ہوا اور یہ مل کر اس احتجاجی تحریک میں شامل ہوں گے جو حکومت کے خلاف چلانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر چیئرمین نیب کے حوالے سے آج یہ کہا گیا کہ وہ کسی بھی قائمہ کمیٹی میں بطور پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر پیش نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کیونکہ اے پی سی میں انہیں طلب کیا گیا تھا، کل بات ہوئی اور وہ ان کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ آئیں گے بھی، لیکن آج یہ حکم نامہ جاری کیا، ایک خط جو ہے وہ پی ایس سی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں اسٹوڈیو میں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو مریم نواز کو اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں انہیں ایک شخصیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں ٹھیکہ بھی ملا اور ان کی جانب سے بہت سارے فنڈز بھی پی ٹی آئی کو منتقل کیے گئے۔ کیا معاملہ اتنا سادہ ہے جتنا نظر آتا ہے؟ اصل میں مریم نواز نے جو بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑے نیک، پارسا، دیانتدار، ایماندار، صادق و امین ہیں، ان کا پھول کھل گیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں، اور معلوم ہوا ہے کہ پتہ نہیں بڑے مشکوک انداز میں فنڈ ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں تو انہوں نے ویسے دیں جیسے ان دنوں اخباروں میں آ بھی رہی ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک ممتاز مسلم کے مسلم ممتاز صاحب ہیں، وہ انہوں نے نتھیا گلی میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا ٹھیکہ ان کو ملا ہے، یہ کہتے ہیں اوپن بڈنگ سے ملا ہے۔ وہ پارٹی کو فنڈنگ میں کوئی $24,000 کسی زمانے میں ان کے نام سے بھی آئے ہیں۔ ان کی ملاقات بھی پرائم منسٹر سے دکھائی گئی ہے کہ وہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی فلاں ڈیٹ کو۔ اب رابطے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ 4 اکاؤنٹس ہیں ملازمین کے جن میں باہر سے پیسے آئے ہیں، اور 26 اکاؤنٹ تھے جس میں سے 18 ایکٹیو تھے، ان میں صرف 4 کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کی کمپنیاں تھیں، آسٹریلیا میں تھی، امریکہ میں تھیں، برطانیہ میں تھیں، ان کمپنیوں سے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں، ان کمپنیوں میں پیسے کیسے آئے ہیں، یہ سارے مشکوک معاملات ہیں۔ پینڈورا لیکس میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ ہاں، وہ تو وہی ممتاز مسلم کا ذکر ہے، لیکن باقی لوگوں کے جو واقعات آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مشکوک فنڈ ہے، یعنی کہ سب یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسی فنڈنگ ہوئی ہے جن شاید لوگوں کا تعلق جو تھا انڈیا سے تھا یا اسرائیل سے تھا، کہیں اور سے تھا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو باقاعدہ آگے انویسٹیگیٹ تو نہیں کیا جائے گا، اب تو گورنر بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیا انویسٹیگیٹ کرے گا، کیسے کرے گا، ان کو جو اور بھی نوازنا تھا نواز دیا جائے گا۔ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ نے جو فورن فنڈنگ کی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ آپ لوگوں کو نواز بھی رہے ہیں جنہوں نے چندہ دیا تھا۔ تو ساری پارٹی جو صادق و امین کا ایک ویسے تو میرے لیے بڑا مشکل ہے حضور نبی کریم کی ذات کے ساتھ جو لقب منسوب ہو وہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، لیکن بہرحال دنیاوی معنوں میں جو صادق و امین کہا گیا تھا کہ وہ سچے بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، وہ تو پھر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ احساسوں کی حد تک بات، صرف شخصیات کی تو بات نہیں ہوتی ہے یہاں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو شخصیت اور باقی تمام چیزیں بہت چیزیں بات ہوتی تھی، تو یہاں تو آگے بہت سی باتیں سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل صورتحال جو ہے، اصل چہرہ ہے، وہ تو آپ کا اس معاملے میں بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ جی، مریم نواز نے یہ کہا کہ عمران خان نالائکی، کرپشن، جھوٹ، سازش، لوٹ مار اور مہنگائی کا برانڈ ہیں۔
سر برانڈ کا لفظ استعمال ہوا تھا اصل کچھ میں دن پہلے. برانڈ کا لفظ انہوں نے خود استعمال کرنا شروع کر دیا. میں اب کہنا نہیں چاہتا وہ یعنی کہ جو یہ شہرت ہوئی تھی ان کی کہ یہ کس انٹرنیشنل ان کا یہ برانڈ کس چیز کے تھے, کیا کانسیپٹ تھا ان کے بارے میں. اور پھر جب سیاستدان آئے تو یہی کہا گیا کہ اب میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا. تو آپ کس چیز کو یعنی کہ یہاں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ریاست مدینہ کا برانڈ تو نہیں تھے نا. اور یہ کہ کسی نے کہا بھی شاید کہ اس زمانے میں فرض کیا جو 100 برانڈ تھے ان میں سے 85 تو اب دنیا میں ایگزسٹ اب کہیں نقشے پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. صحیح. یہ تو کسی ایک خاص زمانے کی پرسیپشن ہوتی ہے جو ایک خاص وجہ سے پیدا ہوتی ہے, وہ اب ناپید ہو جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں عمران کہتے ہیں میرے برانڈ کو کرو, تو آپ کا برانڈ تو بننا تھا نا جی. پاکستانی سیاست میں تو آپ کا برانڈ الگ بننا تھا نا جی. یہ آپ کہیں میں شوکت خانم میں نمل یونیورسٹی, نہیں وہ برانڈ نہیں ہے سر. وہ نیا پاکستان کے نام سے ایک برانڈ آنا تھا. نیا پاکستان کا برانڈ بھی کوئی برانڈ نہیں تھا. اصل برانڈ جو تھا, میں مجھے آپ فورس نہ کریں کہ وہ لفظ پر دہراؤں, وہ اچھے نہیں ہیں. اس کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے اور ریاست مدینہ میں اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جناب کرن صاحب قریشی صاحب, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی, ان سے بات کریں. السلام علیکم کرن صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب. کرن صاحب, آج ان دنوں چل رہا ہے کہ ان کے فورن فنڈنگ کیس کے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں. آج مریم بی بی نے بھی اس میں بہت سی باتیں کی ہیں اور پریس کانفرنس کی ہے جس میں بہت سی باتوں کو للکارا بھی ہے. ایک صاحب کا تو نام آتا ہے جنہوں نے 5 اسٹار ہوٹل بھی میرا انہوں نے فنڈ دیا ہے. 4 لوگوں کے نام آئے جن کے نام پہ شاید منظم ہیں ان کے فنڈ. کیا لگتا ہے چھپائے گئے فنڈ بہت سارے, کیا محسوس کرتے ہیں آپ, کیسے میں عرض کرتا ہوں جی. گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وراثت میں تو کوئی خاص کروڑا روپے نہیں ملے جی. وہ وراثت ان کے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے 90s کی اور ان کے والد صاحب کے بعد کی, وہ تو بالکل واضح بتاتی ہیں کہ ان کے ایسٹ کیا ہے. اس کے بعد ان کے ایسٹ کیا تھے اور ان کی بہنوں کے ایسٹ کیا تھے, علیمہ خان سمیت جی. اس کے بعد والد ان کے سرکاری ملازم تھے اور سرکاری ملازم بھی گریڈ 22 کے نہیں تھے, وہ گریڈ 18-19 کے ملازم تھے. اور جیسے ان کی نوکری کا صورتحال تھی وہ بھی سب کو پتا. پھر یہ اربوں روپے اور اربوں ڈالر یہ کدھر سے آئے؟ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی کمنٹری سے تو نہیں آئے جی. کرکٹ اور کرکٹ کی کمنٹری کے انہوں نے واضح کیے ہوئے ہیں. ان کا ایک فلیٹ ادھر تھا, ایک فلیٹ ان کا اسلام آباد میں تھا, وہ دونوں 2-2 کروڑ کے بکے. تو یہ جو انہوں نے 300 کنال جگہ بتاتے ہیں جمائمہ والی, یہ 300 نہیں جی, یہ 514 کنال جگہ ہے. یہ 514 کنال ہے اور باقی انہوں نے بے نامی رکھی ہوئی ہے علیمہ اور ان کے بچوں کا نام. اور یہ 514 کنال جگہ یہ نہیں ان کی استطاعت کہ یہ خرید سکتے. ابھی یہ تو سب کو پتا تھا کہ ان کو لانچ کیا جا, ان کو تیار کیا جا. یہ کولڈ وار ادھر چائنا لانچ ہو رہا تھا 1 بیلٹ 1 روڈ میں, سی پیک میں, جو کہ کسی بھی صورت ویسٹرن پاورز کو مارا نہیں کھاتا. یہ ان کی جنگ جو ہے, اس جنگ کو انہوں نے اس خطے میں جیتنے کے لیے ان صاحب کو تیار کیا, ان کو لانچ کیا, ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فنڈ کیا. ابھی بھی جو اکاؤنٹس انہوں نے بتائے ہیں وہ اس کی میجورٹی آف دی اکاؤنٹس انہوں نے کنسیل کیے. ان کے اوپر ابھی چارجز کیا ہیں, بڑے سیریس چارجز یہ ہیں کہ یہ کسی فورن پار کے رجیم چینج فارمولے کو اسسٹ کرتے رہے. اس کے یہ اعلی کار بنے ہیں اور انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ اپنے ملک سے ختم کر کے ادھر ڈی سٹیبلائزیشن کی ہے, اس ملک کو کمزور کیا ہے, اکانومی کو کمزور کیا ہے. ان کے اہلکار, ان کے ہٹ مین, ان کے امپورٹڈ بندے اسٹیٹ بینک سے لے کے نیچے ہر جگہ پہ لا کے منسٹریاں بھی ان کو خزانے کی اور دوسری حوالے کر دی ہیں, جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آج عوام پس گئے, ٹوٹلی خودکشیاں کر رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ یہ اور ان کے دوست اور ان کے امپورٹڈ لاٹ جو ہے وہ چند ایک لوگ آپس میں بانٹ کے کھائے جائیں. پھر سکینڈل پہ سکینڈل آ رہا ہے اور ہر وے کا سکینڈل آ رہا ہے, یہ ہر سکینڈل کو گول کیے جا رہے ہیں. ابھی میں اس بات پہ آتا ہوں جی فورن فنڈنگ پہ. فورن فنڈنگ خود ان کے فائنانس سیکٹری پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر جو اس فائنانس کو ڈیل کر رہے تھے
انہوں نے یہ کیس کیا تھا، 7 سال وہ اس کیس کو بھگتتے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ایک ایک لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ درست تھا، اور یہ ہم سب کو ہم کو پتا تھا، تمام کو جرنلسٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ پیسے خان صاحب کے نہیں ہیں، یہ جو کنٹینر پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور یہ جتنے ادھر ادھر باقی خرچ ہو رہے ہیں یہ پیسے ان کے نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے اے ٹی ایم سے بھی لیے، انہوں نے علیم خان سے پیسے بھی لیے، انہوں نے تحریم سے بھی لیے، انہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کے چیف منسٹر کے تھرو پیسے، انہوں نے ہر قسم کا، اور ان کا آج تک وہی چل رہا ہے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ خان صاحب کا کرکٹ کی کمنٹری ختم ہوئے آج 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے بتائیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے، ان کا کون سا کاروبار ہے؟ اس سال تو آمدنی شو کی ہے کہ 98 یہی عرض کرنے لگا تھا جی کہ اس سال کی اور پچھلے سال کی آمدنی میں ابھی تو یہ کروڑ کے لگ بھگ تو یہ ٹیکس دے رہے ہیں، تو پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ یہ تو ٹیکس اگر 35% بھی کر لیں تو اس کا باقی 65% کمایا کدھر سے ہے؟ اور جو گھر کا خرچہ ہے ان کا منتھلی، ابھی یہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے نا جی، گڑی بیچ کے جو نفع ہوا وہ شو کر دیا جی، میں عرض کروں جی کہ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس میں تو یہ گناہگار ہیں، انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، انہوں نے باہر کی کمپنیوں سے اور مختلف نیشنلٹی سے، جس میں انلیگل ہے پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا فنڈ لینا، ادھر سے انہوں نے کھل کے پیسے لیے اور وہ پیسے ثابت بھی ہو گئے، اور اس نے ان کی سیکورٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹ باقی نہیں دکھائے، اور پھر جو دکھائے وہ بھی آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو اتنے سیریس معاملات ہیں کہ یہ تو کسی صورت اس پوزیشن پہ جس پہ یہ ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کی پوزیشن ہے پرائم منسٹر کی، کہ کس طریقے سے اس پہ کنٹینیو کریں گے، اور کس طریقے سے نیشنل سیکورٹی کے اور عدلیہ کے ادارے جو ہیں وہ اور ان کو برداشت کریں۔ ٹھیک بات، ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کرنل صاحب قریشی صاحب، آپ نے بہت ہی شکریہ کرنل صاحب قریشی صاحب، کنسائز طریقے سے ساری بات بتا دی انہوں نے جی، کوئی چیز چھپی نظر آتی۔ اب تحریک میں ایک جان بھی پڑ سکتی ہے۔ اب آج وہ پریس کانفرنس جو تھی اس میں شاید خاقان عباسی موجود تھے، مریم پریس کانفرنس کر رہی، سینئر وائس پریزیڈنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پریزیڈنٹ تو تھے نہیں، تو مسلم لیگ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر جلدی کر لینا چاہیے۔ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلم لیگ سے ہمدردی ہے، اور کرنل صاحب کی گفتگو سے پہلے میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے۔ ایک بہت سے وائس پریزیڈنٹ میں سے ایک وائس پریزیڈنٹ مریم نواز جو تھے وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ایک ہی ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہوز ون آف دا وائس پریزیڈنٹ ایز ویل۔ تو یہ لوگوں کو اس کا شک پڑتا ہے۔ جو آپ میں بلاول تو اعلان کر دی نا پریس کا کہ وہ لانچ کریں گے اپنا 27 فروری سے ان کا مزار قائد سے شروع کریں گے، اور 23 مارچ تو وہاں پہنچیں گے۔ ڈیفینیٹلی آج کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ کسانوں کے حق میں ریلیاں نکالیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے مطالبات رکھیں گے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جس میں مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور پیپلز پارٹی جو علیحدہ ہو چکی ہے، شاید کسی الائنس پہ اکٹھے ہونے والے ہیں؟ نہیں، وہ تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ طاہر القادری اور عمران خان الگ الگ چلے تھے، اور جیسے لگتا تھا کہ وہ ایک نہیں ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے الگ الگ مجمع جمایا بھی، لیکن وہ ایک ہی نظر آیا۔ مقصد ایک تھا سر، منزل ایک تھی، منزل ایک تھی، مقصد ایک تھا، لیکن وہاں جا کے بھی وہ الگ بھی رہے، لیکن اس کے اثرات تو اسلام آباد تو مشترکہ ہی پڑتے تھے۔ اس میں فرق نہیں پڑتا، اپوزیشن جب نکلتی ہے تو وہ ایک ہو جایا کرتی ہے، اور کن شرائط پہ ہوتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی تو یہ ظاہر ہے کہ جماعتیں اپنے اپنے انداز میں سوچ رہی ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ہی ٹھیک تھے، دوسری کہتی ہم ہی ٹھیک تھے، ہم نے کہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن ہو جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اب سیٹیں نہیں چھوڑیں گے، وہ کہتے تھے کہ استعفیٰ دے دیتے تو اس وقت عمران خان کا تختہ الٹ جاتا، اگر سب دے دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا، کچھ اگر ایسی بات تھی تو آپ دے دیتے۔ سر اس معاملے پہ تو پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے درمیان میں کافی خلیج رہا ہے کہ استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے، اور کئی دفعہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ آغاز کیجئے، ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اب تو خیر وہ پاسٹ از پاسٹ، اور اپوزیشن اس کے اوپر مذاق بھی اڑاتی ہے ان کا کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ استعفے پاسٹ از پاسٹ۔ اب قصہ یہ ہے کہ جب یہ موومنٹ چلتی ہے تو کیا یہ جماعتیں مل کر کچھ کرتی ہیں یا اپنی اپنی ڈفری لگ لگ بچاتی ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اس میں پھر تگنی کا ناچ نچانے کی کوشش کریں گے، کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ بڑی اچھی بات کہی گئی کہ اگر ہم نہیں بہتے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ بلاول نے آج یہ بات کی ہے، صحیح۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھیے۔ ویسے اب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایک ایجنڈا تو یہ ہے کہ حکومت کو ہٹایا جائے،
لیکن عوام کے لیے تو شاید وہ منی بجٹ کا بم ہی ایک ایسا ہو سکتا ہے جس پہ عوام باہر نکلیں گے. اتنے دن ہو گئے اسمبلی میں پیش ہوا ابھی اس کے اوپر تحفظات ہیں, شاید حکومت کے اتحادی بھی اس کے اوپر اس طرح سے 12 تاریخ کو وہ بیٹھنے انہوں نے ہماری جو بیٹھنا تو ہے نا سر, لیکن کیا اس کو پوسٹ پون کروا رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, کچھ میرا خیال میں کچھ بات چیت چل رہی ہوگی کہ اتحادی ساتھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس موقع پہ تو کاف لیگ اور باقیوں نے کہا تھا کہ اب تک ساتھ چلیں, آئندہ بھی ساتھ چلیں گے, لیکن جب تک یہ پاس نہیں ہو جاتا اس کے اوپر شکوک و شبہات ہوں گے. مجھے اس منی بجٹ سے زیادہ, کیونکہ اس کو تو ہمیں بھگتنا پڑے گا, اس سے زیادہ اسٹیٹ بینک کے قانون پر جو ہے نا وہ ایک تشویش ہے. وہ پاس ہو گیا. سر عوام کو کون سی چیز اپیل کرے گی باہر آنے کے لیے, کیونکہ لانگ مارچ ہوں, دھرنے ہوں, احتجاج ہو, عوام کی شرکت کے بغیر تو کامیاب نہیں ہو سکتے نا سر. ان کو ایک ہی چیز کرے گا یہ مقبول, ایک ہی چیز بہتر نظر آئے گی جب ان کی مہنگائی ان کے گلے تک پہنچ جائے گی, اور وہ پہنچ چکی ہے. عوام کسی صورت میں باہر نکل سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ مہنگائی ہو تو عام طور پہ عوام بے تعلق سے ہو جاتے ہیں, انہیں اپنے پیٹ بھرنے کی فکر ہو جاتی ہے, لیکن جب تحریک بنتی ہے تو وہ کہ جہنم میں جائے میدان میں نکل آتے ہیں. وہ سر اسی پہ مزید بات کرتے ہیں. چودھری منور انجم جو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان ہے, منور انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم منور انجم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آپ کی آواز کم آ رہی تھوڑی سی. اچھا آواز کم آ رہی ہے, اب کچھ بہتر ہوئی ہے؟ آواز ٹھیک کرو بھائی. نہیں کوئی نہیں بہتر ہوئی, تھوڑی اور بہتر کریں. بہتر کریں آواز کو ذرا. ہیلو جی آواز کم آ رہی ہے. اچھا اب آپ کی آواز بہت صاف آ رہی ہے, آپ کوشش کریں کہ اگر میری بات سمجھ آ جائے. اب آپ کی بہتر ہوئی ہے تھوڑی. اچھا یہ جو بلال بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ 27 فروری سے ہم شروع کر رہے ہیں, تو کیا آپ الگ چلیں گے, پی ڈی ایم الگ چلے گی, یا اپوزیشن اکٹھی بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ٹارگٹ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ٹارگٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنائی کس نے تھی؟ پی ڈی ایم بنائی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اچھا پی ڈی ایم کے فاؤنڈر کون تھے؟ بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اکٹھے ہوں. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی استعفوں کی آپشن جو ہوگی وہ لاسٹ پہ ہوگی. انہوں نے استعفوں کی آپشن نمبر 1 پہ رکھ دی. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو اب بات پاس از پاس. اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ الگ الگ رہیں گے؟ اب تو دمادم مست کلندر ہوگا. اچھا ہاں اب تو دمادم برست کلندر ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی لانگ مارچ کیے ہیں وہ کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. نہیں طاہر القادری اور عمران خان کی طرح آپ الگ الگ جائیں گے یا اکٹھے جائیں گے؟ کیا طاہر القادری اور عمران خان کی طرح الگ الگ جا کے ڈیرے ڈالیں گے یا اکٹھے ڈالیں گے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو ہم اپنا لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں. اچھا باقی یہ بات ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم ہمارے ساتھ ملنا چاہے گی تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں آپ کے ساتھ کوئی پنجاب میں سے لوگ نکلیں گے یا نون لیگ کے ساتھ نکلیں گے؟ جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں نکلیں گے؟ ابھی تک تو نہیں نکلے نا. کیوں نہیں نکلے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہم نے جب لاہور کا الیکشن جیتا ہے وہ تو اس لیے کہ جمشید چیمہ ہم نے ووٹ لیے ہیں, اپنے خانے وال پہ 3 گنا زیادہ ووٹ لیے ہیں. یہاں جمشید چیمہ نہیں تھے, یہاں جمشید چیمہ نہیں تھے, وہاں بھی ایک آلٹرنیٹو سیٹ کی ضرورت تھی. تو ابھی تو آپ اتنا توقع ہے کہ آپ بہت, یعنی کہ آپ تو نون لیگ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں لگتا ہے. ایک انسان کے سامنے مٹی کا باوا بنا کے کھڑا کر دے اور آپ یہ کہے کہ وہ اپنا انسان سے جیت جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. مٹی کا باوا ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ مٹی کا باوا ہے, جب اس کو ٹھوکر لگے گی وہ چکنا چور ہو جائے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے, اب ٹارگٹ آپ کا بھی پی ٹی آئی ہے, یہی مطلب ہے نا. بات ہے, بات یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ ان کے ساتھ عوام کیسے نکلے گی. کیوں نہیں نکلے گی عوام؟ اس وقت عوام تو مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے, ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے. عوام تو ہمارے ساتھ نکلے گی, کیوں نہیں نکلے گی؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جتنے بھی ہم نے جلسے کیے ہیں, آپ نے دیکھا ملتان کا جلسہ دیکھ لے, اس کے بعد کے جلسے دیکھ لے, عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب بلاول بھٹو زرداری جب پنجاب میں انٹر ہوں گے نا اپنے صادقاباد سے, تو آپ لاکھوں کا سمندر دیکھیں گے, لاکھوں لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے کیوں ڈیٹ کی 27 رکھی ہے؟ یہ بات غور کرنے والی بات ہے. سجاد میر صاحب آپ بڑے سینئر ساتھی, میرے بڑے بھائی بھی ہیں, آپ سے میری آج کی نہیں ہے, آپ ہمارے 40-45 سال سے تعلق ہے ہمارا. آپ نے پیپلز پارٹی کو بڑا اچھی خوبی دیکھا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو ہو گئی. انہوں نے جو اعلان کیے ہیں, جب وہ پاکستان میں آئی, لوگ کہتے ہیں کہ
मुशर्रफ कह रहा था कि उनका इस्तकबाल करने कोई नहीं आएगा, यही बयानियात थे ना सबके मुशर्रफ के दौर में। लेकिन क्या हुआ, लाखों का मजमा वहां पहुंचा कराची में उनका इस्तकबाल करने के लिए। इनको वक्त पड़ गया, उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान अमल में निकले हैं सिर्फ आवाम की खातर। उनका वो तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर जाके बैठते थे, बीवी पाकिस्तान आती, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ क्या कि वो गरीब अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने पीपल्स पार्टी वह जमात है जो एक पॉलिटिकल जमात है, जो इस वक्त भी, पहले भी और आज भी और आने वाले दिनों में भी, ये जब से बनी है आज तक इन्होंने अवाम को अकेला नहीं छोड़ा और ना आइंदा अकेला छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये है कि जब बिलावल भुट्टो आएंगे तो आप पंजाब की जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो तैयार है उसको एक बड़े मजमे में बदलने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए भी और उनको साथ लेकर इस्लामाबाद जाने के लिए भी। यही मैं कह रहा हूं। आप देख लें कि साउथ में जब एंटर होंगे, साउथ में अभी पता है आपको साउथ में नून लीग की कितने सीटें हैं टोटल? 18। हमारी कितने हैं? 6। ये 6 से 25 बन सकती हैं और ये बनेंगी, ये 30 बन सकती है, ये बनेगी। हम सेंट्रल पंजाब भी हम लेंगे। इस दफा ये जो अब आने वाला है, पीपल्स पार्टी को इन लोगों ने कॉर्नर लगाया था पिछले 40 साल से। अब पीपल्स पार्टी कॉर्नर लगने वाली नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है मरकज में भी हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी, सिंध में भी हमारी हुकूमत बनेगी और केपी भी हम कोलिशन के साथ चलेंगे। भी हमारे साथ है इनमें। इस वक्त हमारे पास जो है हमारे साथ अपने तारुकात भी हमारे साथ है, हमारे साथ और जमातें भी आने के लिए तैयार है और लोग हमें जो है ना वो बड़े बड़े खानदान में ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये मोटिवेटेड है पीपल्स पार्टी, इनका टारगेट ये है कि पंजाब को कंकर करना है। ये पीटीआई से टकराने से पहले पंजाब को फतह करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये एक पॉजिटिव अप्रोच है या ये एक ऐसी अप्रोच है जो नून लीग के खिलाफ कुव्वतों को इकट्ठा करने के मुतरादिफ है? ये खैर आने वाले दिनों पर चलेगा, मैं अभी कुछ नहीं कहता। अमीर साहब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी उस तरह का क्राउड इकट्ठा कर सकती है पंजाब से, या वो फिर माजी में जिस तरह से होता रहा वैसे ही होगा। मजीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में एक बार फिर खुश आमदीद। मीर साहब, ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो हर शोबा ज़िंदगी में उनके कारहाय नुमायाँ हमारे मुल्क की तारीख़ में हमेशा रोशनबाब की सूरत में रहे। आयशा मलिक का नाम लिया जा रहा है, जज हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में शायद पहली खातून जज तैनात हो जाएंगी। सर, एक नया बाब जो है वो शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में। इसको कंट्रोवर्सी बना दिया गया है, जो अच्छी बात नहीं है। ये कहा गया कि सीनियरिटी के बेस पर जज मुकर्रर होने चाहिए। सज्जाद अली शाह ने बनाया था असूल और उसका शिकार पे खुद हुए थे। अब मिसालें कोर्ट की जा रही हैं कि 40-41 जज ऐसे हैं जो सीनियरिटी की बुनियाद पे नहीं आए। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तरक्की नहीं होती, वो तैनाती होती है। जब सीनियरिटी की बुनियाद पर थे तो ज़ाहिर है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सीनियर मोस्ट होते हैं, तो चुटकी बजाते ही तीनों सुप्रीम कोर्ट के, चारों सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो थे वो एलिवेट हो जाते थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज नया ढूंढना पड़ता था। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार बदले। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ ये है कि ये जो एक असूल है सीनियरिटी का लिहाज से, इसमें कहते हैं कि एलिवेशन में ये नहीं आना चाहिए, ये मेरिट पे आना चाहिए। और उनका ख्याल है कि आयशा मलिक के बारे में जहाँ तक लोगों को पता चला है कि वो एक कॉम्पिटेंट जज है। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता कि उनके जो शौहर हैं हुमायूं साहब, वो एक अच्छे एनालिस्ट भी हैं। और मैं उनको इसलिए ले पा रहा कि इन कंट्रोवर्सी है, और ये कि अदब की और दूसरी महफिलों में भी वो हिस्सा भी लेते हैं और बड़े। अब ये बहस चल पड़ी है। आज एक बार उनका नाम रिजेक्ट हुआ। नासरा इकबाल साहबा ने बहुत इस पर बुरा माना कि एक औरत आ रही थी तो आपने शोर मचा दिया, अब बाहर आगे खड़ी हो गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके बेंच ने 4-5 से पास किया है। अब आगे देखिए क्या बनता है। वो पास हो जाएगा अगर पार्लियामेंट कमेटी से भी, लेकिन लगता है कि यहाँ से पास हो जाए तो पास हो जाता है, क्योंकि अगर पास ना हो तो फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आता है और फैसला फिर इन्हें करना पड़ता है। सर, जिस तरह से हमारे फ़ौज के अंदर भी, हमारे दूसरे शोबों के अंदर भी ख़वातीन बड़े ओहदों पे फाइज हैं, और उसकी वजह से जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, जो यहाँ पर एक बात की जाती है कि शायद ख़वातीन को मौके नहीं मिलते। ये 31 तक जज रहेंगी अगर तैनात हो गई, और उस वक्त शायद ये चीफ जस्टिस हों।
تو اس لیے کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے. سر گھبراہٹ کی یہ بات پڑی ہوئی ہیں سر؟ یہ کوئی، اور مجھے کچھ وکیل ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے کورٹ میں آ کے کوئی جو نعرے باز قسم کے وکیل ہوتے ہیں وہ نہیں چل پڑتے. وہ سب سے سوال جو اس طرح میں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امان اللہ، یہ ڈین فیکلٹی آف لا ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. جی ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے لا فیکلٹی کے ڈین بھی ہیں ماشاءاللہ. ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم امان اللہ صاحب. اچھا وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری عائشہ ملک جو ہائی کورٹ کی جج ہیں، اور میں نے تو ذکر بھی کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے دوست ہمایوں احسان صاحب کی وہ اہلیہ بھی ہیں، وہ کیا کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے؟ یہ سر کنٹروورسی پہلے بھی ججز کی اپائنٹمنٹ پہ انہی بیسس پہ ہوئی ہے، اور الجہاد ٹرسٹ کیس میں 1996 میں اسی کوشچن کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا کہ چیف جسٹس بنانے کے عمل میں میرٹ ہوگا یا سینیارٹی ہوگی. تو بڑی طویل اسٹرگل کے بعد ایڈوکیٹس کی اور ایسوسیشن کی سینیارٹی کا پرنسپل اسٹیبلش ہوا. پہلے یہ کنونشن ہوتا تھا، اب وہ پریسیڈنٹ کی صورت میں عدالتی نظیر کے سامنے میں صورت میں بائنڈنگ ہو گیا. اب جو دلائل سینیارٹی کے حق میں دیے گئے ہیں چیف جسٹس کے لیے، وہی اور اس کے خلاف جو دیے گئے ہیں میرٹ کے لیے اور سوٹیبلٹی کے لیے اور فٹنس کے لیے، تو وہ سپریم کورٹ کے جج کی اپائنٹمنٹ پہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سینیارٹی کے پرنسپل کو کلیئرلی اس کنونشن کو کہ موسٹ سینئر کو آگے جانا چاہیے، کیونکہ وہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹینسی ہوتی ہے. اور ایک جج جب یہ کہے کہ مجھے آخر میں جو ہے نا مجھے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کی انڈیپینڈنس پہ بہت فرق پڑ سکتا ہے. لہٰذا جوڈیشل انڈیپینڈنس دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. الجہاد ٹرسٹ کیس ہے، اور خاص طور پر الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو ابھی سندھ میں تقرریاں ہوئی ہیں، نمبر 4 کے جج کو سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے، باقی پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں بھی تو ہوا ہے یہ ہوا ہے. اور اس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ اثر ہوتا ہے. ہاں تو سینیارٹی پہ ہوا ہے. اور اس کا پہلا شکار ڈاکٹر اپنا سجاد علی شاہ صاحب خود بنے تھے کہ وہ سینئر موسٹ نہیں تھے، اسی کی وجہ سے پھر الجہاد ٹرسٹ کیس آیا تھا. جی اچھا، پھر بہت سارے جج جو مقرر ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے سندھ کا حوالہ دیا، سندھ ہائی کورٹ کے، وہ سینیارٹی کی بیس پہ نہیں ہوئے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں فوج میں جب چیف بنتا ہے تو وہ چنا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سینئر موسٹ کو بنا دی جاتا ہے، بلکہ اوپر کے 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں جس میں سے ایک کو چنا جاتا ہے. تو اس طرح اگر چنا جائے اور خاتون آ گئی ہے. اسی بات ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے جب ان کا مسئلہ آیا تھا تو اسے بہت خفگی کا اظہار کیا تھا کہ ایک عورت آ گئی ہے، آپ لوگ چیخ رہے ہیں. تو کیا جنڈر مسئلہ تو نہیں کوئی ہوا پیدا؟ یہ بالکل ایسی ہی ہے. اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جینڈر کی وہ ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جو اسٹیبلش پرنسپل ہیں اس کو مسلسل ایکسپلائٹ ہوتے چلے جائیں گے. ایک جج سے ہم شاید محروم ہو جائیں، لیکن آنے والے ہم بہت سارے ایسے ججز سے جو ہے نا وہ ایک پریونٹیو وال بنا پائیں گے. لیکن یہ ایک صورت میں کمپٹنس اور میرٹ، اور لیکن اس لیول پہ کمپٹنس اور میرٹ کو ایویلویٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے انٹل کہ کوئی ریزنیبل اسٹرانگ ریزنز نہ ہوں سینیارٹی کو ویو کرنے کے. اچھا اب یہ امانہ صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ سینئر موسٹ کو بنا دیتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے عام طور پہ چیف جسٹس. ہوتا یہ ہے کہ چیف جسٹس بیچارہ 2 مہینے چیف جسٹس رہتا ہے، پھر ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اور ہائی کورٹ جو ہے نا پھر بے سر کا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تو کانسیپٹ کچھ ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہائی کورٹس کی انسٹیٹیوشن کو بھی، چیف جسٹس کے انسٹیٹیوشن کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے کچھ. کیا یہ جوڈیشل گورننس میں یہ آپ وقت کی تجویز بہت بہتر ہے، لیکن جب ایک ایکسپیکٹینسی اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کا ہے تو وہ 1 مہینے کے لیے بھی لگانا پڑے تو لگانا چاہیے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. میں اور ایک سر بس آخری گزارش کروں گا کہ وکلاء جو تحریک چلا رہے ہیں ان کو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ججز کی ایلیویشن میں وہ بیسٹ جوڈیشری کے لیے اپنا رول پلے کریں. لہٰذا وہ جو کاؤنسلز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، نمائندے ہیں، وہ اسے اپنے کانشیس کی آواز کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو اس کو ڈیمونائز کرنا یا برا بھلا کہنا یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ججز اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، وکلاء اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، بار کے اپنے فرائض ہیں،
اور انصاف ہونا چاہیے، جو بھی اللہ کی راہ میں ہوگا وہی انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ، آپ نے وقت دیا سر۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، مسئلہ جو بھی ہے وہ بڑا کلیئر ہو کے ہمارے سامنے ہے۔ اس معاملے میں ساری رکاوٹیں دور ہونی چاہیے تاکہ ایک خاتون جج اگر سامنے آتی ہیں تو اسے پاکستان کا ایک امیج بھی بڑا خوبصورت آئے گا۔ آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں میر صاحب، چیئرمین نیب کسی بھی قائمہ کمیٹی کے سامنے پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر پیش نہیں ہوں گے، اور یہ حکم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جاری کیا ہے۔ اے پی سی نے بلایا تھا، کل کہیں گے وہ آئیں گے، تو آج نہیں آئے تو ایک خط پیش کر دیا گیا جس کے مطابق یہ احکامات جاری کیے گئے۔ حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے سر؟ جو جسٹس جاوید اقبال ہے، جسٹس ہی کہہ لیں، ریٹائرڈ جسٹس ہیں، جو اب وہ بہت مشکل صورتحال میں ہیں، ایکسٹینشن لیے بیٹھے ہیں، تلوار لٹک رہی ہے کب اٹھ جائیں گے، ان کو بلا لیا گیا، اب ڈر بھی ہے کہیں وہ بہت زیادہ سچ نہ بول دیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کو بچایا جائے سوال و جواب سے، تو پرائم منسٹر نے ان کو آرڈر دلا دیا کہ ان کی نمائندگی جو ہے نا وہ ڈی جی کریں گے۔ ہاں، ڈی جی نیب کریں گے۔ اب قائمہ کمیٹی کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ آج مولانا تنویر صاحب نے اجلاس تو ملتوی کر دیا کہ یہ تو نہیں، ہم نے تو ان کو بلایا تھا۔ اب اس میں کیا رستہ نکالتی ہے، کیا قانونی چارہ جوئی بنتی ہے، کیسے ان کو دوبارہ بلایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ یہ ایک ٹسل چل پڑی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ نیب کے ہاتھوں لوگوں کو بچانا تھا، اب ہے کہ یعنی کہ سیاستدانوں کو بچانا تھا، اب یہ کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نیب کے چیئرمین کو بچانا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب کہ ان کا ایک ویڈیو تھی کہ آڈیو تھی وہ پکڑی گئی تھی، آڈیو لیک ہوئی تھی، آڈیو بھی ہوئی تھی، شاید ویڈیو بھی کسی خاتون کے حوالے سے، خاتون کے حوالے سے ویڈیو بھی تھی کچھ، تو اس کے بعد سے یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں مشکل حالات میں، اور پتہ نہیں کیوں نوکری انہوں نے یہ لے لی ہے اور چلا رہے ہیں۔ یہ عجیب نوکریاں ان کی رہی ہیں۔ یہ مسنگ پرسن کے شاید اب بھی چیئرمین ہیں، یہ ایبٹ آباد ٹریبیونل کے بھی تھے، شاید میمو گیٹ کے بھی تھے۔ ایسے سارے نازک چیزوں کے یہ ان کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ ان کو خوبی تو ہوگی نا، کوئی اللہ نے دی ہوگی صلاحیت ایسی جس کی وجہ سے ان کو بنایا جاتا ہے۔ سر گزشتہ روز جب وہ گئے تھے اور رانا تنویر صاحب سے گفتگو بھی ہوئی ان کی، تو انہوں نے کچھ سوالات کیے، انہوں نے کہا جی کہ بند کیمرہ میں آپ بلائیں، بند کمرے میں تو اس کے جواب ضرور دیں گے، جس سے یہ معاملہ تھا کہ شاید آریش ہوں گے، لیکن آج سکائے پلٹ گئی۔ آج انہوں نے کہا یہ بند کمرے میں مجھے بتانے پڑ جائیں گے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی، تو پھر وہ انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ لو، یہ لیٹر لو اور جاؤ یہ پیش کر دو۔ تو سر کیا چیئرمین نیب کا عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو کسی کو جواب دے نہیں ہو سکتا؟ نہیں جی نہیں، کیسے نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ وزیر اعظم کے احکامات سے تو یہی لگتا ہے سر۔ ابھی وزیر کے احکامات سے جب انہوں نے یہ کر دیا تو جس سے پتہ چل گیا کہ وزیر اعظم کتنے چیئرمین نیب کے بارے میں حساس ہیں، اس کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ اب ظاہر ہے کہ قائمہ کمیٹی نہیں بلا سکے گی ان کو، تاریخ تو بلائے گی نا، تاریخ کے کٹہرے میں تو آ گئے ہیں وہ کہ اس طرح ان کی پروٹیکشن کی گئی تھی، ان کو بچایا گیا تھا۔ یہ بات تو اب چھپی نہیں رہی نا سر۔ بس دیکھتے ہیں کہ کتنے جواب دہ ہوں گے، پیش ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ان سے جاننے کی کوشش۔ جی ارسلان بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کیا صورت ہے؟ ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے آج پیش ہونا تھا، وہ وزیر اعظم کا خط لے آئے ہیں کہ ان کو نہیں آپ سوال جواب کریں، اس کی بجائے ڈی جی کو بلا لیں۔ یہ کیا ہوگا اب؟ بات یہ ہے جی کہ قانون جو ریاست کا وہ ہونا تو سب کے لیے برابر چاہیے، ہاں، نہ کسی کی ایگزمپشن ہونی چاہیے، نہ میں اس سے باہر ہوں نہ آپ اس سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے ان کو اگر بلایا تھا ان کو جانا چاہیے اور وہ جا کے اپنا جواب دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ جی اگر وہ ان کے پاس عہدہ بڑا ہے، نیب کا چیئرمین ہے، وہ بالکل ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن قانون جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ آئین پاکستان ہر شخص کو قانونی تحفظ بھی دیتا ہے اور قانون کے دائرے میں رہنے کی جو ہے اس کو یہ بھی کہتا ہے، سفارش بھی کرتا ہے کہ جی اپنے قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اب معاملہ چونکہ تھوڑا سا حساسیت کی طرف چلا گیا، وزیر اعظم صاحب کا اس پہ سوچ ہے، ان کا دماغ کچھ اور کہتا ہے۔ کل ان سے کچھ سوال پوچھے، کل وہ پیش ہوئے تھے، ان سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس بلائیں تو میں جواب دوں گا۔ آج ان کیمرہ بلایا تھا، اس کی جگہ وہ لیٹر آ گیا۔ نہیں وہ دیکھیں نا جی، بات وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو، میں ریاست پاکستان کا فرد ہوں، میں شہری ہوں، مجھے کوئی عدالت پاکستان کے علاوہ کوئی بلائے میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ مجھے پاکستان کی عدالت نے بلایا اور اگر میں صاف ہوں، میرے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی میرے پہ دبا نہیں ہے، تو میں کیوں نہیں پیش ہوں گا؟ ہمیں پیش ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی کہ نیب کے چیئرمین کو بلایا گیا، وہ پہلے دن گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی وہ گئے اور انہوں نے جتنے سوالات تھے اس کے جواب
اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چونکہ ہم کہتے ہیں جی کہ سپریم باڈی ہے ہماری پارلیمنٹ، اور وہ پارلیمنٹ نے اس کو امپاور کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہ جی آپ حساب کتاب رکھیں اور لیں اور لوگوں سے لیں. ایک طرف تو دعویٰ حکومت کا بالکل یہ ہے کہ جی ہم بالکل شفافیت پہ بالکل یقین رکھتے ہیں. دوسری جانب اگر اس طرح کے خط آئیں گے تو اس پہ دیکھیں آلریڈی 3.5 سال گزر گئے سجاد میر صاحب، اور بہت سارے مسائل آ گئے. آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بار بار ان کے رہنماؤں کو پکڑا گیا، ان کے خلاف باتیں بھی ہوئی، ان کو سارا کچھ کیا گیا، جیلوں میں بھی ڈالے گئے، لیکن کیا ایک پائی بھی ان سے وصول کی گئی؟ کوئی اس کا جواب نفی میں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو انہوں نے بلایا کہ جی صرف کیا یہ سیاسی جماعتوں کا ہی صرف رہ گیا ہے کہ انہی کو صرف آپ نے بلانا ہے اور انہی کو صرف آپ نے جو ہے اندر دینا ہے، تو باقی لوگ کدھر ہیں؟ مثلا پاناما لیکس میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 300 لوگوں کا نام تھا تو 300 میں سے 299 لوگ کدھر ہیں؟ پھر ان کو بھی آنا چاہیے، وہ کیوں نہیں آتے؟ اور اگر ان کو بلایا تھا تو ان کو تو بلکہ بلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ خود کہتے جی کہ مجھے آپ بلائیں، میں سارا کچھ وہاں پہ پوری کمیٹی کے سامنے بولوں گا، میں بالکل بتاؤں گا کہ کون چور ہے کون چور نہیں. اگر دیکھیں پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا تو کیوں نہیں اس کے اوپر وہ بات ہوتی؟ ان کو کرنا چاہیے. اور اگر کسی بندے نے لوٹا ہے پیسہ اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ چور کون ہے یا ڈاکو کون ہے، خالی نعرے لگانے سے نہیں ہوتا. اور ان کو بالکل میں اگر کہتا اور میں نہ جاتا تو مجھے تو یہ ہے کہ مجھے تو یہ سیدھا احساس ہوا کہ جی آج پاکستان میں ایک نہیں 2 پاکستان ہو گئے، ایک نہیں 2 قانون ہو گئے، ایک نہیں 2 ریاستیں بن گئی. لیکن ان سارے کے باوجود یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ تو خود جج رہے ہیں، ان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. ان کو بالکل وہاں پہ جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ جا کر ان سے رانا تنویر صاحب نے کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے وہ کچھ تاخیر سے پہنچے تھے. انہوں نے کہا تھا میں تو پیش ہونا چاہتا ہوں اور میں کوئی مغل اعظم تھوڑا ہی ہوں، لیکن آج کے حکم نامہ کے بعد تو لگتا ہے کہ شاید ان کا پروٹوکول زیادہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے. اس میں غفران یہ ہے کہ پروٹوکول کا تو بات ہی نہیں ہے، اس میں تو بات ہے قانونی نقطے کی. اگر ان کو دیکھیے پارلیمنٹ ہماری سپریم باڈی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو امپاورمنٹ کی بات کی ہے کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کی کیا بات ہے، سارا کچھ ہے. تو اگر ہم خود ہی اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں گے، اس کو زیر بار لائیں گے یا اس کو حکم نہیں کریں گے تو باہر سے آ کے تو کسی نے نہیں ماننا. اور اس کے بعد جو لوگ یہی سوال بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے میں تو کوشش کر رہا تھا کہ پہلے وائنڈ اپ کر دوں لیکن آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. آپ نے شاید ایک بات کوئی اور پوچھنا میرے صاحب آخری مرحلے میں ہے اور قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی آج 9ویں برسی تھی. ایک بڑی مرنجا مرن شخصیت سے اپنے موقف سے ڈٹے ہوئے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جان قربان کرنے والی شخصیت. پہلے وہ سیکرٹری جنرل رہے، اب دیکھیے کہ آج ان کی برسی تھی. سیکرٹری جنرل رہے، اس کے بعد وہ امیر رہے جماعت اسلامی کے شاید 20-22 سال. اور جب امیر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بہت سینئر لوگ موجود تھے. جی ہاں، پروفیسر خورشید تو خیر زندگی دے وہ تھے، یہ پروفیسر غفور اس وقت اپنی سیاست کے عروج پہ تھے اور بہت سے لوگ تھے. شاید منور حسن سے بھی وہ جونیئر تھے، لیکن ان کو ایلیویٹ کیا گیا اور ان کو امیر بنایا گیا. لیکن انہوں نے پھر ثابت کیا کہ جماعت اسلامی سے لوگ ملنا نہیں چاہتے تھے. سر انہوں نے ایک نئی روح پھونکی. انہوں نے ایسے تجربات کیے کہ جماعت اسلامی ایک طاقت بن کے ابھری. پہلے اسلامک فرنٹ کے نام پہ انہوں نے ایک تجربہ کیا، شباب ملی کے نام پہ کیا، وہ تجربے کامیاب نہیں ہوئے. تو ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ہمت نہیں ہارے، انہوں نے اپنے آپ کو ری ویمپ کیا اور پھر وہ MMA کے نام سے جس طرح انہوں نے اتحاد پیدا کیا تو طاقت قوت بن کے ابھرے. لیکن آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ذرا مختلف ہے تو وہ اس سے بھی ہٹ گئے اور ملی کونسل کے نام سے بعد میں. لیکن جماعت سے دستبردار ہونا ہے کہ انہوں نے ایک موسٹ کمپیٹنٹ آدمی کے ہاتھ میں وہ اقتدار چھوڑا تھا جماعت کا، منور حسن صاحب، جو اپنی پارسائی اور علم اور بصیرت کے لحاظ سے بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے. لیکن اس وقت وہ ایک طرح کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے جس کے لیے انہوں نے معذرت بھی چاہی تھی. قاضی صاحب ایک مقبول شخصیت تھے. سر میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کی ذرا ذاتی شخصیت کے حوالے سے بتائیے گا. آپ کی تو ملاقاتیں بھی ہوں گی. ملاقاتیں میری ذاتی ان سے بہت سے اقبال کے وہ ایک لحاظ سے نا بے پناہ عاشق بھی تھے، حافظ بھی تھے. میں نے ان کو ایک بار مشورہ دیا کہ آپ اقبال کی مختلف نظموں کے حوالے سے کچھ تقریریں بھی کی ہیں جس میں نظم کے حوالے سے آپ پورے ایک تصور کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسجد ہے اور مسجد پہ غیر کا قبضہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے حوالے سے آپ پوری ایک تشریح بیان کرتے ہیں اپنی تقریر میں. یہ 10-20 نظمیں اس طرح کی چنیے اقبال کی
اور اس پہ آپ 10-20 مضمون بنا کے وہ ایک کتاب کی شکل بن سکتی ہے اقبال پر آپ کی. پھر کبھی خیال آئے تو پھر کسی اور طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس خیال سے اگری بھی کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے میری اس میں مدد کیجیے. اور میں نے وعدہ بھی کر دیا. نہ زندگی نے ان کو مہلت دی نہ مجھے کوئی فرصت ملی کہ ہم مل کر اس کام کو کر سکتے. نہیں، زندگی کے 3 سال آخری سالوں میں یہ بات ہوئی تھی. اور مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ان کو پکڑ لیتا اور کہتا کہ نظمیں گنے اب 10 نکالے، اور پھر میں ان سے کہتا بتائیے ان پہ کیا کیا لکھنا ہے، اور پھر ایک مسودہ سا تیار کر کے ہر چیز کا اگر ان کو پیش کرتا. ان کے نام سے اقبال پہ جو کتاب آتی ہے خامنائی کی مضمون ہے بہت اچھا ان پہ. تو پاکستان کی تحریک اسلامی کے لیڈر کی بھی اقبال پر کتاب ہوتی تو یہ ایک بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے امیر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تب قاضی حسین احمد آج ہمارے اندر موجود تو نہیں، لیکن ان کی فکر اور ان کا فلسفہ موجود، اور دعا کرتے ہیں کہ جس نیک نیتی سے جس مشن کو شروع کیا وہ اپنے اختتام پر پہنچے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان گفتگو شو کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.